جاوید میاں-داد پاکستانی کرکٹ کوچ، کمنٹیٹر اور سابق کرکٹر ہیں جو اپنی غیر روایتی انداز کی وجہ سے پاکستانی بلے بازی کے لیے مشہور ہیں۔ ESPN نے انہیں پاکستان کے اب تک کے عظیم ترین بلے بازوں کے طور پر بیان کیا اور ان کے ہم عصر ایان چیپل نے انہیں کرکٹ کی تاریخ کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک قرار دیا۔ جاوید میاں-داد کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین پالن پور گجرات ہندوستان سے منتقل ہوئے تھے، جہاں ان کے والد میاں-داد نور محمد پولیس کے محکمے میں کام کرتے تھے۔ احمد آباد اور بارودہ جیسے شہروں میں تعینات تھے، جبکہ اسی وقت وہ نواب کے لیے شہر میں کھیلوں کے کلبوں کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ 7 بچوں میں سے ایک ان کے 3 بھائی جنہوں نے پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، ان میں انور میاں-داد، سہیل میاں-داد اور بشیر میاں-داد شامل ہیں۔ ان کے بھتیجے فیصل اقبال بھی ایک ٹیسٹ کرکٹر تھے۔ انہوں نے 1996 اور 1975 کے درمیان ٹیسٹ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کے لیے کھیلا۔ اپنی منفرد تکنیک اور متاثر کن کنٹرول کے لیے مشہور میاں-داد نے کرکٹ کے تاریخ دانوں کے ساتھ ہم عصروں میں بھی تعریفیں حاصل کیں۔ ESPN لیجنڈ آف کرکٹ کی طرف سے میاں-داد کو اب تک کے بہترین کرکٹرز میں 44ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ وہ پاکستانی ٹیم کے کپتان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میاں-داد کو 1986 میں شارجہ میں ہندوستان کے خلاف آخری گیند پر چھکا لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، جب آخری گیند پر جیتنے کے لیے 4 رنز درکار تھے، اور 1992 کے ICC ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت میں بلے سے ان کے تعاون کے لیے۔ 1986 میں چیتن شرما اور آخری گیند پر ان کا زبردست چھکا پہلی بار تھا جب کوئی بین الاقوامی کھیل اس انداز میں ختم ہوا تھا۔ پاکستان کے پہلے ٹیسٹ کپتان عبدالحفیظ کردار نے 1970 کی دہائی میں میاں-داد کو دیکھ کر ان کے بارے میں مشہور انداز میں پیشن گوئی کی تھی کہ دی فائنڈ آف دی ڈیکیڈ یا دہائی کی تلاش پاکستانی ٹیم میں ان کی شمولیت بذات خود ایک کارنامہ تھی۔ کراچی اسٹریٹ فائٹر جیسا کہ وہ اپنے کھیل کے دنوں میں مشہور تھے، 124 ٹیسٹ اور 233 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بلا ترتیب 8832 رنز بنائے۔ وہ بلا شبہ پاکستان کے اب تک کے سب سے بڑے بلے باز ہیں۔ وہ اپنی مسلسل چیخ و پکار اور طعن و تشنیع کے ساتھ اپوزیشن کو تیار رکھنے میں ماہر تھے، اور اگرچہ انہوں نے اپوزیشن کو پریشان کرنے کے حربے کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس نے ٹیم کو غیر ضروری تنازعات میں بھی ڈال دیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایک کپتان سے زیادہ میاں-داد بہترین نائب کپتان تھے۔ ٹیم کی کپتانی کے علاوہ جب بھی عمران خان زخمی ہوئے یا دستیاب نہ تھے، میاں-داد ہمیشہ اپنی مرضی سے عمران کے نائب کے طور پر واپس آتے تھے۔ سابق آسٹریلوی کپتان ایان چیپل اور پاکستانی کرکٹ مبصر چشتی مجاہد نے ایک بار عمران اور میاں-داد کے امتزاج کو کھیل کے سب سے مضبوط تھنک ٹینکس میں سے ایک قرار دیا۔ اس امتزاج نے 1980 کی دہائی کے آخر میں پاکستانی ٹیم کو ایک مضبوط ٹیم میں تبدیل کر دیا، اور پھر دونوں کھلاڑیوں نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے میں پاکستان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے 1987 کے دورہ انگلینڈ کے دوران سیریز میں وارم اپ ہونے کے بعد پاکستانیوں کے 5ویں ٹیسٹ میچ ہارنے کا خطرہ تھا، جب انگلینڈ کو تقریباً 20 اوورز میں 118 رنز درکار تھے۔ جارحانہ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے بلے باز اس وقت ٹھیک دکھائی دے رہے تھے جب کپتان عمران اور ان کے نائب میاں-داد نے منفرد انداز میں رنز روکنے کا فیصلہ کیا۔ میاں-داد نے آف سائڈ پر فیلڈ کو مارشل کیا، جبکہ خان جو آن سائڈ فیلڈ کو دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مشہور مبصر رچی بینرڈ حکمت عملی سے متوجہ تھے۔ پاکستان نے کھیل بچایا اور انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی سیریز جیتی۔ جاوید میاں-داد نے اپنے کھیل کا آغاز کراچی کے باغ جناح سے کیا۔ محلے سے بڑے بڑے لوگوں سے دو آنے اکٹھے کر کے ₹2.25 کی گیند لے کر بوری میں پیڈ، گیند، بیٹ رکھ کر گراؤنڈ میں جاتے تھے۔ وہاں بہت سی اور ٹیمیں بھی میچ کھیلنے آتی تھیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ہم بچے ہوا کرتے تھے اور اس وقت چندہ اکٹھا کر کے بیٹ اور بال خریدتے تھے، اور وہاں سے کرکٹ کیریئر کا آغاز ہوا۔ کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن کی 4 ٹیموں میں سے ایک ٹیم میں جاوید میاں-داد کی سلیکشن ہوئی اور پہلے ہی میچ میں 50 رنز بنائے۔ انڈر 19 کرکٹ کے بعد میاں-داد ایز اے کیپٹن رینکڈ ہوئے۔
1975 میں گدافی اسٹیڈیم میں جاوید میاں-داد کراچی ایسوسی ایشن کے لیے کھیل رہے تھے۔ وہاں پر قازا صاحب نے میاں-داد کی سکلز دیکھیں، جس میں جاوید میاں-داد نے ڈبل سینچری کی اور بعد میں آپ کو ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ شارجہ کا مشہور چھکا، اس میں جاوید میاں-داد نے آخری بال پر چھکا مار کر تاریخ میں اپنا نام رقم کرا لیا۔ یہ بات ہے 1986 کی پاک بھارت میچ کی، جس میں پاکستان بہت بری طرح بھارت سے ہار رہا تھا۔ جاوید میاں-داد ہارا ہوا میچ کھیل رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آخری اوور آ گیا۔ انڈین ٹیم پینک ہو گئی، پورے اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید میاں-داد کی نظریں کراؤڈ پر تھیں، جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ سب نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے۔ توصیف نے میاں-داد کے آؤٹ ہونے سے پہلے اسٹرائک پر سنگل کرنے کو کہا، اور جب وہ ان چھکوں میں سے ایک کی کوشش میں بولڈ ہوئے تو 2 گیندیں باقی تھیں اور 5 رنز درکار تھے۔ جب میں باہر آیا تو میں نے جاوید سے کہا کہ ہمیں صرف 1 رن لینا چاہیے، گیند وکٹ کیپر کے پاس ہی کیوں نہ جائے۔ جاوید نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے یقین ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور موقع نہیں۔ توصیف کی طرف لپکا اور بھاگا۔ محمد اظہرالدین، جو دنیا کے بہترین فیلڈرز میں سے ایک ہیں، دوڑتے ہوئے اندر آئے، سٹامپ اٹھایا اور فیصلہ۔ اگلی آخری بال تھی میاں-داد کے خیال میں چیتن شرما جو بالر تھے وہ یارکر ماریں گے، لیکن وہ بال فل ٹاس آ گئی، جس کو جاوید میاں-داد کے لیے اٹیمپٹ کرنا کافی آسان تھا، اور وہ تاریخی چھکا لگ گیا، اور یوں پاکستان جیت گیا اور میاں-داد کا نام سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ یہ واقعہ ہے بنگلور کا، جہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا۔ ایک مشہور انڈین بالر، جس کو جاوید جانتا تھا کہ یہ بالر ٹیم کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب جاوید میاں-داد نے کیا کیا کہ بالر کو نروس کرنے کے لیے جیسے ہی بالنگ کی تو جاوید میاں-داد نے آگے ہو کر کہا، تیرا روم نمبر کیا ہے؟ روم نمبر۔ ہر 2 بال کے بعد جاوید میاں-داد بالر کو کہیں، تیرا روم نمبر کیا ہے؟ بالر کو غصہ آ گیا۔ جاوید میاں-داد کو کہنے لگا کہ کیوں، اپنے کیا کرنا ہے میرا روم نمبر جان کر؟ تو جاوید میاں-داد نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تیرے روم میں 6 مارنا ہے۔ سابق آسٹریلوی کپتان ایان چیپل، جاوید میاں-داد کے بارے میں: جاوید میاں-داد قدیم چیمپئن تھا، اگر وہ آپ کی طرف ہے تو اچھا ہے، اور بیسٹرڈ اگر وہ مخالف ہے۔ اپنی مہارت، استقامت اور اسٹریٹ آرچن چالاکی کے ساتھ جاوید نے کھیل کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر قابل احترام عزت حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان اور بیٹنگ لیجنڈ ویو رچرڈز: عمران اور میاں-داد 2 سب سے زیادہ محب وطن افراد ہیں جن میں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں ان کو پہچان سکتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میچ فکسنگ اور دیگر بری چیزوں کے بارے میں کہانیاں نہیں سن رہے ہوں گے۔ اگر وہ سربراہی میں ہوتے، دونوں اپنے ملک کے لیے مر مٹتے۔ سابق بھارتی کپتان روی شاستری: مجھے میاں-داد کی ہمت سے نفرت تھی۔ سابق بھارتی بولر چیتن شرما: جو بھی مجھ سے پہلی بار ملتا ہے، پہلا سوال آخری گیند پر چھکے کے بارے میں ہوتا ہے، جس کے لیے جاوید میاں-داد نے مجھے مارا تھا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، میں نے بھی اب اسے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق اسپنر اور ٹیم کے ساتھی مشتاق احمد نے جاوید میاں-داد کے بارے میں کہا، میں رات کے کھانے پر اس کی میز پر آنے سے خوف زدہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسے سوالات کے ساتھ بمباری کرے گا کہ میں نے دن کے وقت پچ پر کیا غلط کیا تھا۔ ویو رچرڈ نے مبینہ طور پر ایک بار کہا تھا کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں بیٹنگ کے لیے کسی بلے باز کا انتخاب کرنا ہو تو وہ جاوید میاں-داد ہوگا۔ 1992 میں پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے دوران انہوں نے ایبسٹن برمنگھم سے پہلے ٹیسٹ میں ناٹ آؤٹ 153 رنز بنائے۔ اس کے بعد سے ریٹائرمنٹ تک انہوں نے بغیر کوئی سینچری بنائے 578 رنز بنائے۔ ان کے مجموعی طور پر 8832 ٹیسٹ رنز اور ایک پاکستانی ریکارڈ تھا۔